السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا تھا بدعت سے متعلق کہ بدعت تو یہ اس کا حکم شرعی کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ شخص کی آگ میں جلے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ بدعت سے مراد یہاں پر بدعتی شرعی مراد ہے۔ ایک ہے بدعتی لغوی بمعنی اظہار، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات تراویح کے بارے میں بھی فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، تو وہاں پر بدعت کا معنی اظہار کہ یہ ایک چھپی ہوئی سنت تھی، اب ہم نے اس کا اظہار کر دیا۔ ورنہ جو بدعت شرعی ہے وہ گمراہی ہے، البتہ بدعت لغوی جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ہے الاحداث فی الدین، دوسرا ہے التدین، کہ دین میں نئی چیز ہو، اور دوسرا ہے کہ اس کو دین بھی سمجھا جائے۔ جب یہ دو شرطیں متحقق ہو جائے ایک ایسے امر کے بارے میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی کیمیت میں، اس کی کیفیت میں اضافہ کیا، تو وہ بدعت میں داخل ہوگی۔ آپ نے جو روایت پیش کیا اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ بدعت کا حکم جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، یہ روایت آپ نے پیش کیا حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد قال دخلت انا وعروۃ بن الزبیر المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما جالس الى حجرۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعۃ۔ آپ کا وجہ استدلال یوں ہے کہ صحابہ کرام چاش کی نماز پڑھتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بدعت کہا، چاہے صحابہ اور تابعین یہ سارے آگ میں جلیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اس کو بدعت کہنا درست نہیں ہے، اور جن حضرات نے ان کو بدعت کہا تو وہ بدعتی شرعی کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ بدعتی لغوی کے معنی میں ہوگا، کیونکہ صلاتی ضحیٰ کی مشروعیت یہ ثابت ہے۔ امام مسلم رحم اللہ نے یہ روایت نقل کیا ہے، جو روایت آپ نے پیش کیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ دوسری روایت ہے امام مسلم رحم اللہ نے پیش کیا ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ضحیٰ پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ الضحیٰ قالت 4 رکعات ویزید ما شاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز کتنے پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے 4 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھتے تھے، ویزید ما شاء، اور جتنا چاہتے اضافہ فرماتے۔ اس روایت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راوی ہے، اور محدث کبیر امام مسلم رحم اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری روایت جو الترغیب میں محدث البانی رحم اللہ نے نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسرے صحاح میں بھی یہ روایت ذکر ہے کہ اوصانی خلیلی بثلاث لست بتارکہن الا انام الا علی وتر والا ادع رکعتي الضحى فانها صلاة الاوابین وصيام 3 ايام من كل شهر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے 3 خصلتوں کا حکم فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں صلاۃ الضحیٰ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ روایت بھی صحیح روایت ہے۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم کل یوم صدقہ فلہ بکل صلاۃ صدقہ وصیام صدقہ وحج صدقہ وتسبیحۃ صدقہ وتکبیرۃ صدقہ وتحمیدۃ صدقہ ویجزئ احدکم من ذلک کلہ رکعۃ الضحیٰ، کہ روایت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہے اس پر صدقہ لازم ہے، اور پھر آخر روایت میں فرمایا کہ ان سب سے جو کفایت کرے گی وہ رکعت الضحیٰ، چاش کی 2 رکعت ہی ان سب کے لیے کفایت کرے گی۔ یہ اس حدیث کا راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کو بھی امام البانی نے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے صحیح الجامع میں، اور دوسرے صحاح میں بھی
یہ روایت ذکر ہے۔ تو ان روایت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے کہ اس میں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہا بدعتن، یہ بدعت ہے، تو اس روایت سے متعلق امام مسلم رحم اللہ کی رائے سنیے کہ امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کا مطلب کیا بیان کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ دخلت انا وعروة بن الزبیر فی المسجد فاذا عبداللہ بن عمر جالس الى حجرة عائشہ واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعت۔ امام نووی رحم اللہ کی شرح ہے شرح مسلم للنووی، انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس روایت کی توجیحات ذکر فرمائی ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اعلم واما ما صح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال في صلاة الضحى بدعت، کہ انہوں نے صلاۃ الضحیٰ سے متعلق بدعت فرمایا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے محمول على ان صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعت۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اس کو علی الاعلان اسی طرح مسجد میں پڑھنا تو یہ بدعت ہوگا، ورنہ شخصاً اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا کیونکہ لأن اصل فی النبوۃ ونحو مضموم، اس لیے کہ اس کا اصل لا ان اصل فی النبوۃ ونحو مضموم، اس وجہ سے نہیں کہ اس کا اصل نبوت میں نہیں تھا، اصلاً تو یہ موجود تھا یہ عمل صلاۃ الضحیٰ سے متعلق، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیا ہے۔ تو اس کی اصل تو موجود تھی، لیکن یہ لوگ جس طرح مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جواب اس کا یہ راجح جواب نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ او یقال قول بدعت ای المواظبۃ علیہا، اس پر مواظبت کرنا بدعت ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یواظب علیہا خشیۃ ان تفرض، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت نہیں فرمایا اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ وہذا فی حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا، لیکن وقت ثبت استحباب المحافظۃ فی حقنا، ہمارے حق میں اس پر مداومت یہ مستحب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے تاکہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ ابو درداء اور ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ اس پر مواظبت کرنی چاہیے۔ تیسرا جواب امام نووی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا او یقال ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یبلغه فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامره بها، شاید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ترغیبات دی ہے یا نہیں دی ہے، کیونکہ اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ احادیث بھی وہ مرتب انداز میں نہیں تھے۔ آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے احادیث بہت مرتب انداز میں ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ ایک حدیث کو ایک مقتدے میں ڈالیں تو جتنی بھی کتب میں یہ روایت مذکور ہے تو وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے، تو یہ کی اس روایت کی حقیقت اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راہ پر گامزن ہونے کی توفیق اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ والسلام واللہ اعلم بالصواب۔